بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ جتنی مشکلات آ رہی ہیں عمومی طور سے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنا فساد خشکی اور تری میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم مشورے کے اندر بیٹھے تھے، رائے کے اندر مشورہ چل رہا تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، اس وقت جتنی ہم مشکلات میں ہیں اس کے قصوروار ہم ہیں، اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے، مشورے والے تھے، انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ بار بار یہ فرما رہے ہیں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو کیوں نہ ہم سارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی تو پڑھ لیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سب نے تسبیح نکالی اور استغفار کرنے لگے۔ استغفار کرنا ایک عبادت ہے، لیکن صرف استغفار اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم تسبیح نکالیں اور اس پر ایک تسبیح پڑھیں استغفار کی۔ استغفار تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ واقعی ہم بہت قصوروار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندیلوی فرمانے لگے، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں۔ استغفار کرنا دل سے ندامت، شرمندگی، افسردگی، اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ تو معاف کر دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس امت کے اندر موجود ہوں گے، یا یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا کوئی عمومی عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ ہم چاہتے بھی ہیں گناہوں والی زندگی چھوٹ جائے، ہم چاہتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ سفر ہوا لاہور سے کراچی، تو میرے برابر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کریں بات۔ کہنے لگا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور ملیشیا میں میری نوکری ہے۔ کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ دین پر بھی چلوں، لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، میں کیا کروں؟ کہ وہ اسباب بھی اختیار کر لیے، کوشش کر لی، یہ گناہ ہماری طبیعت میں آ گئے ہیں، طبیعت ثانیہ بن گئی ہیں، ہماری عادت کے اندر یہ بن گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ اب کیا مسئلہ ہے، ہم چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں، یہ گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں۔ یہ گناہ کے اتنے مضر اثرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جزا اور سزا کی جگہ تو آخرت ہے، وہاں ہر عمل کا حساب ہوگا، بلکہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی جتنے مضر اثرات پیدا ہو رہے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمارے
ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرماتے دنیا کے اندر. کبھی کبھار تنبیہ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہمارے پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رخ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. گناہوں کو چھوڑنا یہ بہترین تقویٰ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، بہترین عبادت گزار بن جاؤ گے. اور یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی رک جائے، جس سے منع کیا ہے اللہ نے اسے رک جائے. آج ہم گناہوں کی لذت سے تو واقف ہیں، ہمارا نفس گناہوں کے مزے سے بہت آشنا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق سے آج ہم نا آشنا ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جاتا یا پتہ چل جائے کہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کی اطاعت میں کیا مزہ ہے، اگر یہ پتہ چل جائے اور اس کی ذرا سی چاشنی ہمیں نصیب ہو جائے، بس. آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے. اگرچہ وہ لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے، وہ مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور آدمی یوں سمجھتا ہے یہ لذت، یہ مزہ مجھے حاصل ہو گیا تو مجھے سکون مل جائے گا. حالانکہ گناہوں کے اندر سکون نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں سکون نہیں ہے. بہت جلدی گناہوں کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کتنی پریشان کن ہو جاتی ہے. بہت جلدی گناہوں کی وجہ سے زندگی کتنی پریشان کن. سکون صرف اور صرف اللہ نے اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق میں ہے. کسی نے پوچھا، جو گناہوں کے اندر مزے پائے، گناہوں کے اندر لذت اٹھائے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ تو جواب دیا، جو صرف دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا. تو جو گناہوں کے اندر لذت پائے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ یہ نفس ہمارا گناہوں کا اتنا عادی بن چکا ہے، ہم چاہتے ہیں چھوڑنا، نہیں چھوٹتی. کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا، اس نفس کی اب مخالفت کرنی ہوگی. نفس کی مخالفت کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. جب آدمی طے کر لیتا ہے مجھے نفس کی نہیں ماننی، تقاضا اٹھا ہے، نفسانی خواہشات کا تقاضا اٹھا ہے، آدمی طے کر لے نہیں اس کو پورا نہیں کرنا. یہ نفس کی مخالفت کرتا ہے، اور نفس کے تقاضے جب یہ توڑتا ہے اور ہتھوڑے مار مار کر یہ نفس کے تقاضوں کو توڑتا ہے، تو یہ نفس اس کا کندن بن جاتا ہے. پھر یہ نفس اللہ کی تجلی گاہ بن جاتا ہے. پھر اس کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں لذت آنے لگتی ہے، گناہوں میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں. حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس کے اندر تقاضا اٹھا نگاہ کو خراب کرنے کا، بد نگاہی کا،
ایک تقاضا اٹھا کہ میں یہ دیکھ لوں، اور اس نے اس تقاضے کو دبایا، پورا زور لگایا، حالانکہ یہ بد نگاہی کر سکتا تھا، طاقت بھی، قوت بھی، ماحول بھی، کوئی روک ٹوک بھی نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ اپنی نگاہ کو روک رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں کہ جس کا سرور یہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں یہ صرف نگاہ کے گناہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر قسم کے گناہ کے لیے ہے۔ گناہوں والی زندگی آدمی کو تنگ کر دیتی ہے، اتنا اس کو بے چین کر دیتی ہے، اس کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے میرے یہ حالات بن جائیں، بلکہ بنے ہوئے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو ظاہری نہیں بلکہ اندر کے ہیں، باطنی گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں۔ پھر بعض گناہ ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ اس نے کیے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو تنہائی کے گناہ ہیں، اکیلے پن کے گناہ ہیں۔ یہ سارے گناہ ہیں اور ان کے مضر اثرات ہیں۔ دیکھیں اندر کے خیالات، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ آدمی اندر جو ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ بس یہ تو دل میں خیال آیا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جو وقت کا بادشاہ تھا، وہ سیر کرتے کرتے ایک باغ میں چلا گیا، دیکھا باغ کا ایک مالی ہے۔ اس مالی نے کیا کیا، دیکھا کہ ایک آدمی ہے تھکا ہوا ہے، اس نے ایک انار توڑ کر اس کا رس نکالا اور وہ گلاس پورا بھر گیا۔ وقت کا بادشاہ تھا، اس کی دل میں یہ خیال آیا یہ تو عجیب باغ ہے، اس کا انار پورا نچوڑا اور ایک پورا گلاس بھر گیا، اس پر تو ٹیکس لگانا چاہیے۔ ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا، دل میں خیال آیا، تو اس نے کہا کہ ایک اور گلاس پلا دو۔ تو پھر وہ گلاس انار توڑ کر آیا اور اس کو جو بھرا گلاس کو، تو وہ آدھا بھی نہیں بھرا۔ تو وہ کہنے لگا کیا تم نے اسی درخت سے اس کو توڑا؟ کہا اسی درخت سے۔ کہا پہلا تو جو انار تم نے توڑا تھا، نچوڑا تھا، اس سے تو پورا گلاس بھر گیا تھا، اس سے تو آدھا گلاس بھی نہیں بھرا۔ تو وہ مالی تھا، مالی کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے جو وقت کا بادشاہ ہے اس کی نیت میں فرق آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے جو وقت کا بادشاہ ہے اس کی نیت میں فرق آ گیا۔ آدمی کے اندر خیالات اٹھتے ہیں، ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، ہم شرم کے مارے آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے میری امت کے لیے ایسے خیالات اگر آدمی چھپا کے رکھے، کسی پر ظاہر نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو اللہ نے میری امت کے لیے ایسے خیالات کو معاف کیا ہے، معاف ہے۔ وہ آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، کون ہے جسے غلطی نہیں ہوتی؟ ہمیں راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا بے سر و سامان، بیچ چوراہے میں بغیر سہارے کے ایسے نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سب خطاوار ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے اقرار جرم کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس سے غلطی ہوئی ہے۔
ہاں ابلیس ایسا تھا، وہ اکڑ گیا اپنی گناہوں پر، غلطی ہوئی اس سے، اکڑ گیا، میں کیوں سجدہ کروں، میرا نسب اونچا ہے، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ اللہ کی نافرمانی پر جب حق سامنے آ جائے اور پھر آدمی اس کو کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کو نہ مانے، وہ نہیں مانا۔ پھر ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام، اب انبیاء علیہ السلام یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ جو کریں نیکی ہی نیکی ہے، نیکی ہی نیکی جو کریں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان کی ہیں، وہ اتنی اونچی ہستیاں، اتنی مقدس ہستیاں، اللہ کے اتنے مقرب، معصوم عن الخطا، آدم علیہ السلام روتے رہے، کتنا روئے، آتا ہے کہ ان کی اولاد کا رونا سب کو جمع کیا جائے، آدم علیہ السلام کی اولاد کا رونا، آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسوں کی مقدار بڑھ جائے گی۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ یوں اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، معصوم عن الخطا ہیں، اس امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے مقرب ہیں، نبی ہیں، لیکن اقرار یہ کر رہے ہیں مجھ سے ظلم ہو گیا۔ اور واقعی جب یہ فرما رہے تھے وہ یوں، ان کا مطلب یہی تھا، واقعی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اس پر اصرار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا، عاجزی کی، اللہ سے معافی مانگی، مجھ پر رحم فرما۔ تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم کلام ہوتے تھے، وہ بھی اللہ کے مقرب نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ ابلیس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ایسے نبی ایسے رسول ہیں، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ میری ذرا سفارش تو کر لیں۔ کیا سفارش کریں؟ اس سے غلطی ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کام ہو گیا، ابلیس یہ کہہ رہا ہے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو سارا ماجرا رکھا، اللہ نے یہ بات پہنچائی، اچھا آدم علیہ السلام کو تو سجدہ نہیں کیا، انتقال ہو گیا، فلاں جگہ قبر ہے وہاں جا کے اس کو سجدہ کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ابلیس نے پوچھا کیا ہوا، کہ بات رکھی اللہ کے سامنے، تو اللہ نے یہ بات فرما دی کہ اس وقت سجدہ نہیں کیا، اب تو انتقال ہو گیا، فلاں جگہ قبر ہے وہاں جا کے سجدہ کر لو۔ تو ابلیس کہنے لگا زندہ تھے سجدہ نہیں کیا، اب تو مر گئے اب سجدہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے غلطی ہو گئی، چاہے کتنا بڑا آدمی ہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہ رات کا اندھیرا، اور کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے اللہ کو پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور جب یوں کہہ رہے تھے انی کنت من الظالمین، وہ واقعی اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کر رہے تھے، میں تو بہت ظالم ہوں،
اور اللہ سے کیا، سبحانک، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یونس علیہ السلام نے جس طرح سے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا، ان کی پکار کو سن لیا، ان کو غم سے نجات بھی دے دی، اور آگے بھی فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والے اللہ کو پکاریں گے اس طرح سے، اللہ ان کو بھی غم سے نجات دے دیں گے۔ خوب اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہے یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے، قصوروں کی وجہ سے۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے بہت فاقہ ہے اور بہت قحط سالی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص صاحب آئے، فرمانے کہ بہت تنگ دستی ہے، بہت تنگ دستی ہے، اسباب کی بہت قلت ہے، کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو۔ چلا گیا۔ ایک صاحب آئے، کہا میرے یہاں بیٹوں کی پیدائش نہیں ہے، لڑکیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو۔ چلا گیا۔ ایک اور صاحب آئے کہ نہریں خشک ہو گئی ہیں، باغات جل گئے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ مجلس میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ 4 آدمی آئے، الگ الگ ان کا مسئلہ تھا، سب کا اپنے ایک ہی حل بتایا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ سورہ نوح میں اپنی قوم سے فرما رہے ہیں استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دھار بارش دیں گے، تمہیں مال دیں گے، تمہیں بیٹے دیں گے، تمہیں نہریں دیں گے، تمہیں باغات دیں گے۔ یہ استغفار کرنا اور دل سے اللہ سے معافی مانگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک لقب نبی توبہ بھی تھا۔ ایک مجلس میں امت کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ ہم ساری گنہگار ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کا تریاق استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں توبہ میں 3 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسردگی ہو، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، واقعی دل اس کا اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ میں نے توبہ کر لی بس ختم، کافی ہو گیا، نہیں، اس گناہ کے اسباب کو چھوڑ دے، اس سے جدائی اختیار کرے۔ یہ شرائط میں سے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی جس سے گناہ ہو گیا ہے وہ پکا عزم کرے، آئندہ میں نہیں کروں گا، پکا عزم، مجھے نہیں کرنا ہے۔ اچھا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہر دفعہ تو میں پکا عزم کرتا ہوں میں گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو علماء حضرات فرماتے ہیں یہ جو اس وقت کا پکا عزم ہے
کہ میں نہیں کروں گا، یہ واقعی اس نے پکا عزم کیا ہے اور اللہ کے یہاں اس کی یہ توبہ مقبول ہے، اور اس ڈر کے مارے کہ میں توبہ تو توڑ دیتا ہوں، ہر دفعہ میں نے پکا عزم کیا، توبہ کی میں نے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، اس ڈر کے مارے وہ توبہ نہ کرے، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ کیونکہ آتا ہے جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دل سے معافی مانگتا ہے، واقعی دل سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک خاص جماعت ہے فرشتوں کی، ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے فلاں بندے سے گناہ ہوا، میری نافرمانی ہوئی، اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے اس کا ہے کوئی پوچھنے والا، جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ جاتا ہے، پھر جب تک اس کے مقدر میں اس گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے وہ بچتا رہتا ہے، بشریت کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے کی وجہ سے اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے، اے اللہ میں نے تو پکا عزم کیا تھا، میں نے پکا ارادہ کیا تھا میں نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اب کہ میں انشاءاللہ نہیں کروں گا، اللہ سے عہد کرتا ہے میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں اسی جماعت سے، دیکھو اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، اس سے پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا، پھر وہ جاتا ہے، پھر کچھ عرصے تک بچا رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر افسوس کیوں مجھ سے یہ گناہ ہوا، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیا چاہیے؟ فرما رہے ہیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اور تھوڑا سا اور، تاکہ کم سے کم راستہ مل جائے لوگوں کو اس طرف آنے کا۔ وہ پھر چاہتا ہے، پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی فرشتوں کی جماعت سے فرماتے ہیں دیکھو معافی مانگی، توبہ کیا، میں نے اس کو معاف کیا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ رہا ہے، پھر میں نے اس کو معاف کیا، پھر اس سے گناہ ہوا، پھر معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں گواہ رہنا، یہ گناہ کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، یہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، لیکن میں اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، یہ جو آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اس کو اواب کہتے ہیں، یہ اوابین میں سے ہے، اور یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے، یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس زمین پر گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنے والے ختم ہو جائیں، اللہ ایسی قوم کو پیدا کریں جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اس میں گناہ کرنے کی ترغیب نہیں ہے، اس میں اس بات کی ترغیب ہے دیکھو گناہوں سے تو بچنا ہے، جتنا بچ سکتے ہو بچو، کوشش پوری کرو، پھر ہو جائے اللہ سے معافی ضرور مانگو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر جو صادق المصدوق ہیں، سچوں کے سچے ہیں، ان سے میں نے یہ بات سنی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آدمی سے جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، وہ وضو کرے،
2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، یہ اس کا عمل اس کی گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے ابو بکر سے سنا ہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ یہ بچانا اس لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، ایک حجاب آ جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ اس سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر شدہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل میں خیر کی رغبت نہیں رہتی۔ یہ گناہوں کی وجہ سے نفس کی مخالفت کرنا ہے، نفس کی نہیں ماننی ہے۔ مغربی دنیا کے اندر انہوں نے شعبے بنائے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر نفس کی مخالفت کرنا، جو جی میں آئے اس کی مخالفت کرو، کیا ہے، اسے سکون مل جائے گا۔ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہوئے، اتنے سخت بیمار۔ ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت یہاں ایک ہندو سادھو ہے اور اس کو کوئی انتر منتر آتا ہے، وہ بیماری کھینچ لیتا ہے، اس سے آپ اپنا علاج کرائیں۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ہندو سے علاج کراؤں نہیں۔ جب بیماری بہت بڑھ گئی اور اصرار بھی بہت بڑھ گیا، آخر مجبور ہوئے، تو فرمانے لگے اچھا میری ایک شرط ہے، میں اس کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ تو اس ہندو سادھو سے بات کی کہ ویسے بیمار ہیں اور وہ آپ کو اسلام کی بھی دعوت دیں گے، کہ کوئی حرج نہیں، میں علاج کروں گا۔ آ گیا، کوئی انتر منتر پڑھا اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا تم کو یہ ہنر کہاں سے ملا؟ کہ میرا ایک گرو، اس نے کہا جو تمہاری طبیعت میں آئے اس کے خلاف کرنا۔ طبیعت کے اندر نفس کا تقاضا وہ کرنا ہے نہیں کرنا، نفس کا تقاضا ہے کرنا ہے نہیں کرنا، اس کا بالکل مخالف کرنا۔ تو یہ مجھے ہنر مل گیا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، زوردار دعوت دی، مسلمان ہو جاؤ۔ نہیں، کیوں؟ دل نہیں چاہتا ہے۔ ابھی تو تم نے کہا دل کی مخالفت کرتے ہو، جو جی میں آتا ہے نہیں کرتے، نہیں آتا کرتے ہو۔ اگر ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تمہارا یہ سارا ہنر ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسا ڈر گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اپنی خواہشات کو تابع کرنا ہوگا، جو جی میں آئے اس کو پورا کر لے نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا بات ہے، وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، ان کا کیا مطالبہ ہے، اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ زندگی خوشگوار بن جائے گی، دنیا کی زندگی، آخرت تو ہے ہی، ورنہ دنیا کی زندگی بہت پریشان ہو جائے گی، پریشان کن۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے گی، من مانی کی، خواہشات کی، نفسانیت کی، جی چاہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اعلان ہے یہ اللہ کا، زندگی پریشانی والی، مصیبت والی، تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ انسان تمنا کرے گا میں مر جاؤں۔
کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ تو چھوڑنے ہیں، ہاں وہ اسباب اختیار کر لیں۔ اسباب کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پچھلی قوموں کا واقعہ سنایا۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ ایک عابد کے پاس پہنچا، عبادت گزار تھا، اس کے پاس پہنچا کہ دیکھو میں نے 99 قتل کیے، بہت برا انسان ہوں، میری کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو تھا، عالم تو نہیں تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا بھائی تم نے 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو 99 قتل، تمہاری کوئی معافی کی صورت نہیں۔ قتل کرنے کا تو عادی تھا، غصہ آ گیا، اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ لیکن اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی تھی، اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی تھی۔ تلاش کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا ایک عالم کے پاس، جاننے والے کے پاس، جو اس کی رہبری کرے، رہنمائی کرے۔ کہا میں نے ایسے قتل کیے ہیں، کوئی راستہ ہے، کوئی صورت ہے؟ کہاں ہے؟ اس ماحول کو چھوڑ دو جس ماحول میں تم ہو، وہ دیکھو نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اس گندگی کو چھوڑ کر اس نیکوکاروں کی بستی میں رہنا شروع کر دو، تمہاری توبہ ہو جائے گی۔ اب یہ شخص، اس نے اس بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں موت کا وقت آ گیا، گر گیا۔ جب گرا تو اپنے آپ کو گھسٹنے لگا اس کی طرف، اللہ کو اسی پر پیار آ گیا۔ فرشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے، جو نیکوکاروں کی روح نکالتے ہیں وہ بھی آ گئے، جو برے انسانوں کی روح نکالتے ہیں فرشتے وہ بھی آ گئے۔ کون نکالے؟ آپس میں تکرار۔ اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا فیصلہ کے لیے، ناپو، جہاں پہنچنا تھا قریب ہے، نیکوکار انسانوں کی روح نکالنے والے اس کی روح نکالیں گے، جہاں سے چھوڑ کر آیا ہے وہ قریب ہے، برے انسانوں کی روح نکالنے والے وہ فرشتے اس کی روح نکالیں گے۔ اب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، اللہ نے براہ راست زمین کو حکم دیا، جہاں پہنچنا تھا سکڑ جا، جس جگہ کو چھوڑ کر آیا تھا لمبی ہو جا۔ وہ بستی قریب نکلی، نیکوکاروں کی روح نکالنے والے فرشتے اس کی روح کو لے کے گئے۔ اس سے کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار آ جائے کسی نیک آدمی کے پاس، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، اس کو راستہ بتانا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں تو اندھیرا ہوتا تھا رات کو، کوئی چراغ نہیں، کچھ نہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہیں رہتے تھے مسجد میں۔ رات کے اندھیرے میں ایک آواز آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں بنت شریف ہوں، میں بنت کریم ہوں۔ کیا ہوا؟ تو اس آواز، اندھیرا تھا، دیکھا نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اندھیرے میں، آواز سنی، لڑکی کی آواز تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، زنا بھی ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، میں نے بچے کو مار بھی دیا، احد پہاڑ کی اس جانب پھینک کر بھی آ گئی، کوئی راستہ بتاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا، راستہ؟ گناہ در گناہ، اور تم میرے پاس آئی ہو پوچھنے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ یہاں سے چلی جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے، کوئی خواب کسی نے دیکھا، کوئی واقعہ کسی سے پیش آیا، پوچھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ساتھ ایک واقعہ رات کو پیش آیا، اندھیرے میں ایک لڑکی کی آواز آئی، میں بنت شریف ہوں، میں بنت کریم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تم نے کیا جواب دیا؟
میں نے کہا تم نے تو گناہ در گناہ کیا ہے. تو حضور نے اے ابو ہریرہ تم نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. جاؤ اس کو تلاش کرو، اس کو وہ باتیں بتاؤ جس کے ذریعے سے اس کو اللہ سے امید پیدا ہو جائے، بخشش ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں بنت شریف بنت کریم بنت شریف بنت کریم، کوئی جواب نہیں. تھک ہار کر واپس آ گئے، رات ہو گئی، رو رہے ہیں. میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنے میں اندھیرے میں پھر آواز آئی، میں بنت شریف ہوں بنت کریم. ارے میں تو ایک ایک گھر میں گیا ہوں، دو دفعہ گیا ہوں. کہاں تم 2 دفعہ میرے گھر آئے، تم نے کہا بنت شریف بنت کریم. میں تو پردے کی حالت میں آئی تھی، اندھیرے میں آئی تھی. اگر میں ہاں کر دیتی تو میرا پردہ تو چاک ہو جاتا. بتاؤ کیا کام ہے، کیا بات ہے. کہا حضور نے پوچھا کیا واقعہ ہے، میں نے بتا دیا. حضور نے فرمایا وہ باتیں بتاؤ جس سے اللہ کی رحمت سے امید بن جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. راستہ ہے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو. صرف تمہارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے اتنے گناہ میرے سامنے لے کر آ، وہ گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں، بس تو مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لے. میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں سب کو معاف کر دوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ معاف کرنے پر آتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، شب قدر اتنی بڑی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے، اس میں کون سی عبادت کریں؟ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا گناہوں کی معافی مانگو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ مانگو. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ بہترین عبادت ہے شب قدر کی. کسی نے کہا یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی اے صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. بخشیں تجھے اللہ بلندی مراتب، ہو مجھ کو عطا میرے خطاؤں کی معافی. ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تہجد کے وقت ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خود نازل ہو کر فرماتے ہیں ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. ہر رات کو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں بس ہم اللہ سے معافی مانگیں اور گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں. گناہوں کے بڑے مضر اثرات ہیں، آخرت میں تو ہیں، دنیا کے اندر بھی. جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی مشکلات آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور ہم معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ کیونکہ توبہ کرنا نیکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، نیکیوں سے بدل دیں گے، معاف کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، گناہوں کے مضر اثرات کو بھی زائل کر دیں گے. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، تو جیسے پیالہ ٹوٹ جائے نا، اس کو بعض اوقات جوڑ بھی دیتے ہیں. کوئی ایسا سلیس آتا ہے جوڑ دیتے ہیں، لیکن جہاں جوڑ لگا ہے نا وہ نظر آتا ہے، یہاں سے ٹوٹا تھا اس کو جوڑ دیا. جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے،
اللہ اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جن فرشتوں نے وہ گناہ لکھا ہے ان فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں، جہاں لکھا ہے اس سے بھی مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس نے گناہ کیا اس سے بھی بھلا دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں۔ سچے دل سے جس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگی اور پھر یہ عزم بھی کیا آئندہ میں نہیں کروں گا، اللہ زندگی بنا دیں گے، حالات کو بنا دیں گے۔